برطانوی تاریخ کے سب سے بڑے سیریل کلر کی گرفتاری ایک فون کال سے شروع ہوئی۔ وہ ایک بہت ذہین ڈاکٹر تھا۔ وہ کہتا تھا لوگ اچانک مر جاتے ہیں، خصوصاً بوڑھے لوگ جنہیں ایک دن مرنا ہی ہوتا ہے۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے جب اسے گرفتار بھی کر لیا تب بھی وہ کہتا رہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مگر ان تمام تر خوش فہمیوں کے باوجود آخر کار ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی اسے یقین تھا کہ وہ قانون کی گرفت سے محفوظ رہے گا۔ ہائیڈ مانچسٹر کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی 30,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ ہائیڈ کی سابق میئر کیتھرین گرانڈی اگست 1998 میں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ 81 سال کی عمر میں ہونے والی موت پر کسی کو کیا ہی شک ہوتا، لیکن کیتھرین کی وکیل بیٹی کے دل میں شک اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے اپنی والدہ کی وصیت پڑھی۔ بوڑھی خاتون کی وصیت میں لکھا تھا، میں اپنا گھر ڈاکٹر ہیرلڈ فریڈرک شپمن کے نام کرتی ہوں۔ کیتھرین کی بیٹی کا کہنا تھا کہ یہ وصیت ان کی والدہ کی جانب سے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس علاقے میں 2 مکانات کی مالک تھی، اور اگر انہیں اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کرنی ہی تھی تو وہ صرف ایک مکان کے بجائے اس وصیت میں 2 مکانوں کا ذکر کرتی۔ انہیں وصیت پڑھ کر یقین کی حد تک شک ہوا کہ یہ وصیت کسی ایسے شخص کی طرف سے تحریر کی گئی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کیتھرین 2 گھروں کی مالکن ہے، نہ کہ صرف ایک کی۔ یہ مبینہ وصیت سامنے آنے کے 1 ماہ بعد 7 ستمبر 1998 کو ڈاکٹر ہیرلڈ شپمن کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کا اس وقت کہنا تھا کہ انہیں قتل کی تفتیش کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کیا گیا ہے، مگر اس تفتیش کے نتیجے میں 200 سے زیادہ قتل کی وارداتوں کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ہائیڈ جہاں ڈاکٹر شپمن کا کلینک تھا وہاں کی آبادی 30,000 تھی، اور ان میں سے تقریباً 3,000 افراد ڈاکٹر ہیرلڈ کے مریض تھے۔ کیتھرین کی وکیل بیٹی نے وصیت پڑھ کر جو محسوس کیا تھا، کچھ اسی طرح کا شک اس علاقے میں مرنے والوں کی آخری رسومات کا انتظام کرنے والی اور اس زمن میں سروس مہیا کرنے والی خاتون ایلن میسی کو بھی ہوا تھا کہ ان کے علاقے میں کچھ غلط ہو رہا تھا، اور اسی شک کی بنیاد پر ایلن میسی نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی ڈیبی کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہیرلڈ کے پاس علاج کی غرض سے جانے والے مریضوں میں شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اور ایک اور خطرناک بات جو ایلن نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ ایلن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیسے کریں، کیونکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں ڈاکٹر ہیرلڈ بہت عزت دار شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ایلن اس بات سے بھی پریشان تھی کہ ایسے آدمی پر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ ذہن میں بہت سے سوالات لیے ایلن ایک روز ڈاکٹر ہیرلڈ سے ملنے پہنچ گئی اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ہیرلڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر اٹھے اور اپنی الماری سے متعدد فائلیں نکالیں اور ایلن کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس رجسٹر میں تمام معلومات موجود ہے، جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے ملاقات کا یہ واقعہ کیتھرین کی وکیل بیٹی کی جانب سے اپنی ماں کی وصیت میں رد و بدل کی شکایت کرنے سے 4 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ ہیرلڈ کے شکار افراد میں زیادہ تر متاثرین بوڑھے تھے۔ موت کے بعد ان افراد کی لاشیں بھی پراسرار حالات میں پائی گئیں، یعنی جب ان بوڑھوں کی لاشیں ملیں تو ان میں سے بیشتر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتے تھے۔ ان میں بڑھاپے کے باوجود کسی جان لیوا بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی تھی جو ان کی فوری اور اچانک موت کا سبب بن سکتی تھی۔ ڈاکٹر ہیرلڈ اس سے پہلے کئی برسوں سے اپنے مریضوں کو قتل کرتے رہے تھے، اور ان کے زیادہ تر شکار تنہا رہنے والے بوڑھے ہوتے تھے۔ ان بوڑھے افراد کے بچے ان سے دور ہوتے تھے اور ڈاکٹر ہیرلڈ انہیں وقت دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے باتیں کرتے تھے، ان کے علاج کے لیے ان کے گھر جاتے تھے۔ یہ بوڑھے لوگ اپنے دل کی باتیں ڈاکٹر کو بتا دیا کرتے تھے۔ بظاہر اپنے اسی انسان دوست رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ نامی علاقے میں مشہور ہو گئے اور ان کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر ہیرلڈ کیونکہ مریضوں کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے ان کے حالات سے بخوبی واقف بھی تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کون اکیلا رہتا ہے، کس کے پاس دولت ہے، کس کے بچے ہیں، رشتہ دار اس کی صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں۔ ہائیڈ کے لوگ ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ کچھ نے تو اپنے گھروں کی چابیاں تک انہیں دے رکھی تھیں۔ ڈاکٹر ہیرلڈ ہائیڈ کے ڈونی بروک میڈیکل سینٹر میں کام کیا کرتے تھے۔ انہیں اس سے پہلے ایک نوکری سے نکالا بھی گیا تھا، اور سن 1976 کے آس پاس وہ ہائیڈ میں کام کرنے آئے تھے۔
नई जगह आने से पहले हेरल्ड ने डॉनी ब्रुक हॉस्पिटल में 12 साल तक काम किया था। डॉक्टर हेरल्ड ने सिर्फ 4 साल के काम के बाद डॉनी ब्रुक हॉस्पिटल छोड़ दिया और हाइड सिटी में अपना अस्पताल बना लिया। डॉक्टर हेरल्ड इतने मकबूल हो गए थे कि जब उन्होंने अपना अस्पताल खोला तो उनके पास बुजुर्ग मरीजों की कतार लग गई। अब आपको बताती हूँ कि वो पकड़े कैसे गए। जब डॉक्टर हेरल्ड के मरीज मुसलसल मरते रहे तो कुछ लोगों को शक भी हुआ। हाइड के एक और अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर लिंडा रेनल्ड्स और राज पटेल ने पुलिस से मामले की तहकीकात की दरख्वास्त भी की थी। उन पर शक की एक बड़ी वजह ये थी कि डॉक्टर हेरल्ड के बहुत से मुर्दा मरीजों को दफन करने के बजाय जलाया जा रहा था। उनके रिश्तेदार इसके लिए दरख्वास्त कर रहे थे। यहाँ ये बात वाज़ेह कर दें कि मसीहों में आम तौर पर लाशों को दफनाया जाता है बजाय जलाने के। हेरल्ड के मरने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात में जलाए जाने की शरह बहुत ज्यादा थी। मुकामी असूल के मुताबिक मैयत की आखिरी रसूमात के लिए दरख्वास्त पर 2 डॉक्टरों के दस्तखत लाजमी थे। हेरल्ड एक डॉक्टर के तौर पर दस्तखत करते जबकि दूसरे के लिए किसी और डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता। यही वजह है कि डॉक्टर लिंडा रेनल्ड्स को शक हुआ कि हेरल्ड अपने मरीजों को कत्ल कर रहे हैं, यानी वो एक डॉक्टर नहीं कातिल था। और वो ये कैसे कर रहा था, ये जानने के लिए हम हेरल्ड के बचपन और जवानी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर हेरल्ड की परवरिश एक गरीब घराने में हुई थी। उसके वालिद ट्रक ड्राइवर थे और वालदा घरेलू खातून थी। हेरल्ड पर माँ का बहुत असर था। माँ ने हेरल्ड को सिर्फ एक सबक सिखाया था कि अगर वो गुर्बत से निकलना चाहता है तो अच्छी तालीम हासिल करे। हेरल्ड ने संजीदगी से इस हिदायत पर अमल भी किया। उसकी वालदा को उस वक्त कैंसर हो गया जब वो स्कूल में पढ़ रहा था और 1960 की दिहाई में कैंसर का कोई मुअस्सर इलाज था नहीं। इसलिए डॉक्टर्स माँ को दर्द कम करने के लिए पेन किलर अद्वियात और मॉर्फिन के इंजेक्शन देते थे। मॉर्फिन के इस इंजेक्शन के बारे में हेरल्ड का तजस्सुस बढ़ता गया। इस दौरानिये में वो पेन किलर टीकों का भी आदी हो गया। हेरल्ड ने अपनी माँ की मौत के बाद मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान उसकी शादी हो गई और उसके नशे की लत बढ़ती चली गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अस्पताल में मुलाजमत शुरू की, लेकिन नशे ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वो पहले अस्पताल में जूनियर स्टाफ के तौर पर तैनात हुआ, इसलिए वो कोई बड़ा शिकार नहीं कर सका। कुछ ही अरसे में उसने वो अस्पताल छोड़ दिया और टॉड मॉडर्न नामी एक छोटे से गांव के अब्राहम मेडिकल हॉस्पिटल में नौकरी कर ली। वहां वो अपने मरीजों को पेन किलर अद्वियात की जरूरत से ज्यादा इंजेक्शंस लगाता था और बचा हुआ हिस्सा खुद इस्तेमाल करता था अपने नशे के लिए। लेकिन 2 साल के अंदर ही उसका खेल खुल गया। अस्पताल की इंतजामिया को मालूम हुआ कि हेरल्ड नशे का आदी था, चुनांचे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका मेडिकल लाइसेंस मंसूख होने के करीब आ गया तो उसने इससे बचने के लिए 600 पाउंड जुर्माना अदा किया और नशे की लत से छुटकारे के लिए उसे नशे के इलाज के मरकज जाना पड़ा। फिर वहां से आकर वो हाइड में आबाद हुआ, लेकिन इस दौरान इसकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। अब वो दर्दकश अद्वियात की बजाय लोगों को मारने का आदी था। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक अपने 27 साल करियर में डॉक्टर हाइड ने तकरीबन 250 से 250 के दरमियान मरीजों का इसी अंदाज में कत्ल किया। कई दफा एक ही हफ्ते में हेरल्ड के 3-3 मरीज मर जाते थे और कभी कभी 2-3 महीनों तक कोई भी हलाकत नहीं होती थी। इसके बावजूद 3 दिहाइयों तक किसी को शक नहीं हुआ। इतने सालों तक ये चीज क्यों नहीं पकड़ी गई? कुछ लोगों को शक हो रहा था, लेकिन डॉक्टर हेरल्ड का नाम इतना बड़ा था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसी बात कर सके। उसकी कुछ आदतें अजीब थी। उसे कभी कभी अचानक गुस्सा आ जाता था। वो किसी को भी अपने मरीज के घर जाने या उनके खून के नमूने तक लेने की इजाजत नहीं देता था। तो जब डॉक्टर लिंडा रेनल्ड्स पहली बार पुलिस के पास गईं तो पुलिस को उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं मिला। पुलिस ने रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन उन्हें सब कुछ ठीक लगा। हेरल्ड की मंसूबाबंदी ऐसी थी कि 27 साल तक ये जानते हुए कि उस पर अक्सर शक किया जाता है, हेरल्ड किसी के हाथ भी नहीं आया। शायद इन जैसे वाकयात ने हेरल्ड को ये एहसास दिलाया कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वो इसी सुरूर में था और इसी दौरान उससे एक गलती हो गई। उसने कैथरीन ग्रोंडी की वसीयत की जालसाजी की और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी बेटी एक वकील थी। जब पुलिस ने उसे पूछगछ के लिए बुलाया तब भी वो बज़िद था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसके पास अपने आप को सही साबित करने के लिए सारे प्रूफ्स हैं। पूछगछ के दौरान वो पुलिस अफसरान को तिब्बी हक़ाइक़ बताते हुए नजर आता था। कैथरीन की वसीयत एक टाइपराइटर पर टाइप की गई थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने हेरल्ड का टाइपराइटर जब्त कर लिया और उसका तज्जिया किया। इस टाइपराइटर पर चंद हरूफ वाज़े तौर पर टाइप नहीं होते थे और कैथरीन की वसीयत में भी यही दिखाई दे रहा था, जिससे इस शक ने तक़वियत पकड़ी कि जिस टाइपराइटर पर कैथरीन की जाली वसीयत टाइप की गई थी वो टाइपराइटर हेरल्ड का ही था।
ہیرلڈ پھر بھی اپنے موقف پر ڈٹا رہا. اس نے دعویٰ کیا کہ جب اس کی مریضہ کیتھرین کو کچھ بھی ٹائپ کرانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس سے اپنے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنے کے لیے کہتی تھی. تو اب پولیس کو مزید شواہد درکار تھے. بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیتھرین کی مدفون لاش کو نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. پوسٹ مارٹم میں پتا چلا کہ کیتھرین کو ڈائی مورفین کی مہلک خوراک دی گئی تھی. اس علاقے میں ڈائی مورفین صرف اسی ڈاکٹر کے پاس دستیاب تھی. اس پر ڈاکٹر ہیرلڈ نے دلیل دی کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور انہوں نے تفتیش کاروں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کیتھرین نے ڈائی مورفین کی زیادہ مقدار لے کر خودکشی کر لی ہو. پھر بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا. تاہم جب یہ خبر علاقے میں پھیلی کہ ہیرلڈ پر مورفین کی زیادہ مقدار دے کر اپنے مریضوں کو مارنے کا الزام لگایا گیا تو علاقے کے کئی اور خاندان یہ جاننے کے لیے آگے آئے کہ آیا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوا ہے. یہ وہ افراد تھے جن کے گھر کی کئی بزرگ خواتین اچانک وفات پا گئی تھیں اور ان کے ڈاکٹر بھی ہیرلڈ ہی تھے. اگلے چند ہفتوں میں ایک قتل کی تفتیش 20 مبینہ قتل کی وارداتوں تک بڑھ گئی. تفتیش کی غرض سے 3 دیگر خواتین کی لاشیں بھی نکالی گئیں جن کے جسموں میں ڈائی مورفین کی مہلک مقدار پائی گئی. پولیس نے ہیرلڈ کے اسپتال پر چھاپا مارا اور ان کے تمام رجسٹر، نوٹ بکس اور کمپیوٹر ضبط کر لیے. مریضوں والے رجسٹر میں وہی کچھ درج تھا جو ڈاکٹر ہیرلڈ پولیس کو بتا رہا تھا. پولیس کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن ایک فورینسک ایکسپرٹ نے کمپیوٹر کا معائنہ کیا اور مختلف معاملوں سے پردہ اٹھایا. یہ ہیرلڈ کی تیسری اور سب سے بڑی غلطی تھی. ہیرلڈ نے اپنے کیے گئے قتل کو چھپانے کے لیے مریضوں کے ریکارڈز میں تبدیلی کی تھی. اس نے ایسی دوائیوں کا ذکر کیا جو اس کے مریض نہیں لے رہے تھے اور یہ تاثر پیدا کیا کہ مریض شدید بیمار تھے اور کسی بھی وقت مر سکتے ہیں. اس نے پیپر رجسٹر میں تمام ریکارڈز تبدیل کر دیے تھے اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں نظر آ رہی تھی. اس نے کمپیوٹر ریکارڈز میں بھی تبدیلیاں کی تھیں، لیکن وہ اس وقت کی نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا. ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ کسی بھی دستاویز میں ترمیم کے وقت اسے ٹائم سٹیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فائل میں کتنی بار ترمیم کی گئی ہے، کتنی بار تاریخ، وقت، تعداد، یہ سب بدلا گیا ہے، سب کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہیرلڈ کو یہ معلوم نہیں تھا. ہیرلڈ کے کمپیوٹر کو چیک کرنے پر یہ تمام معلومات سامنے آئیں اور پولیس کو پختہ ثبوت مل ہی گیا. اس کے بعد ہیرلڈ کے خلاف 15 افراد کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا. ہیرلڈ کی آنکھیں اس دن پھیل گئیں جب پولیس نے اسے کمپیوٹر سے ملنے والے ثبوت دکھائے اور پوچھا. اس کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا اور شاید یہ پہلا موقع تھا جب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اب پکڑا جا چکا ہے. اس نے کبھی پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا. یقیناً پولیس کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس اب مضبوط شواہد موجود تھے. بہت سے ماہر نفسیات نے قتل کے پیچھے محرکات کا مطالبہ کیا. بعض نے کہا ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہیرلڈ کو یقین تھا کہ وہ خدا ہے اور اس نے یہ قتل اس تصور کے تحت کیے تھے کہ جو جان دے سکتا ہے وہ جان لے بھی سکتا ہے. کچھ کے مطابق ہیرلڈ اپنی ماں کی بے وقت موت کا بدلہ لے رہا تھا. ہیرلڈ کو شواہد کی روشنی میں 15 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے گا وہ کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آئے گا. مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. حکام کو خدشہ تھا کہ ہیرلڈ جیل میں بھی قتل کا سلسلہ نہیں روک سکے گا اور یہ خدشہ سچ بھی ثابت ہوا کیونکہ ہیرلڈ کے ساتھ جیل میں 2 قیدیوں کو دردکش ادویات کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ICU میں داخل کرانا پڑا. یہ پین کلر ادویات جیل میں اسمگل کی گئی تھیں. ہیرلڈ نے 2004 میں جیل میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی. اس نے خودکشی کے لیے بھی وقت کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا. چونکہ اس نے ریٹائرمنٹ کی عمر سے پہلے خودکشی کر لی اس لیے اس کی بیوی اس کی تمام پینشن کی حقدار بن گئی. BBC ریڈز. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے.